تو جناح یہ چاہتے تھے جلد از جلد انگریزوں پر دباؤ ڈال کر ہندوستان کو آزادی دلوائی جائے. پروگریسو اور لبرل طبقہ جو شاید یہ نہیں سننا چاہتا کہ ہم ہندوؤں اور کانگریس کا جو چند ایک جو کٹتا دھرتا لوگ تھے ان کا بھیانک چہرہ بے نقاب کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب کے خطبہ الہ آباد میں بنگال نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے چودھری رحمت علی کے پاکستان کے لفظ میں بے نہیں ہے. 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح بنگال جاتے ہیں. مولوی فضل الحق کہتا ہے میں آپ سے الیکشن کا اتحاد نہیں کروں. جناح مان گئے. جو مان کر بھی نہیں مانے وہ کانگریس تھی. ان معصوموں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گاندھی نے 1942 میں راج گوپال اچاریہ فارمولہ میں یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو پنجاب اور بنگال تقسیم ہوگا. انیس سو 16 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کوشش کی کہ فرسٹ ورلڈ وار جاری تھا اور اس دوران ہمیں چاہیے کہ ہم ہندوستان میں سیلف رول لے آئیں. ساؤتھ افریقہ کو دے دیا گیا تھا، آسٹریلیا کو دے دیا گیا تھا، نیوزی لینڈ کو دے دیا گیا تھا، کینیڈا کو دے دیا گیا تھا. ہندوستانی بیچارے ابھی کچھ بھی نہیں انہیں اختیارات دیا گئے تھے. تو جناح یہ چاہتے تھے جلد از جلد انگریزوں پر دباؤ ڈال کر ہندوستان کو آزادی دلوائی جائے. اس کے لیے گریجول سٹیپ بائی سٹیپ کانسٹیٹیوشنل ہمیں کنسیشن چاہیے تھی، پیکیجز چاہیے تھے. وہ اس پہ لا کر مسلم لیگ اور کانگریس کا جو لکھنؤ پیکٹ ہے وہ لایا گیا. اچھا اب لکھنؤ پیکٹ میں جو معاہدہ ہوا اس کو میں کچھ زیادہ باتیں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے وہ پروگریسو اور لبرل طبقہ جو شاید یہ نہیں سننا چاہتا کہ ہم ہندوؤں اور کانگریس کا جو چند ایک جو کٹتا دھرتا لوگ تھے ان کا بھیانک چہرہ بے نقاب کریں. وہ نہیں چاہتا شاید، لیکن چونکہ میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے رہا ہوں تو مجھے بتانا پڑے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ایگریمنٹ میں جو پیکٹ ہوا لکھنؤ پیکٹ، اس لکھنؤ پیکٹ میں ہندوؤں کا کانگریس کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ پنجاب اور بنگال میں آپ کی اکثریت نہ رہے. لہٰذا انہوں نے جو ویٹیج کا جو اصول لایا گیا تو بنگال میں بھی آپ کی جو اکثریت تھی کمپرومائز ہو گئی، پنجاب میں بھی کمپرومائز ہوئی. یہاں پر علامہ اقبال بہت احتجاج کیا اور یہاں پر میاں محمد شفیع نے بہت احتجاج کیا. وہاں پر جناب شیر بنگال مولوی فضل الحق نے احتجاج کیا اور لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہماری تو یہاں پر دو تو صوبے تھے جس میں مسلمانوں کی حکومت اگر بنتی تو مسلمانوں کی بنتی. ایک طرف تو ہندو مسلم دوریاں اور نفرتیں اور فسادات بڑھ رہے تھے، تو دوسری طرف مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان بھی لکھنؤ پیک میں اکٹھے ہوئے. ہنی مون پیریڈ ہوا تحریک خلافت کے دوران. پھر بعد ازاں جو ہے وہ جب نہرو رپورٹ آئی اور اس پہ جو خیالات کا اظہار ہوا تو ایک ہندو مسلم نفرت اور اینٹوگنزم آپ کو نظر آتا ہے. دونوں طرف سے شدید نفرت نظر آتی ہے، جس کے نتیجے میں علامہ اقبال خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب کے خطبہ الہ آباد میں بنگال نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے چودھری رحمت علی کے پاکستان کے لفظ میں بے نہیں ہے. اس پر تحقیق کبھی بھی کرنے کی اچھی ضرورت ہے کہ انہوں نے بنگال کو کیوں شامل نہیں. حالانکہ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ اپنی علیحدہ اپنے ملک کی آزادی کر سکتے ہیں. چودھری رحمت علی نے بھی بنگال کے لیے علیحدہ لفظ استعمال کیا. یہاں پر جو قرارداد لاہور پاس ہوئی، جس شخص نے پیش کی اسے شیر بنگال کا خطاب دیا گیا، مولوی فضل الحق. وہ بنگال کے چیف منسٹر تھے. چونکہ 1935 کے ایکٹ کے تحت صوبوں کو تقریباً خود مختاری دے دی گئی تھی. آج کل جسے ہم پنجاب ہے، کے پی ہے، سندھ ہے، بلوچستان، اس طرح کی خود مختاری دے گئی.
اٹانومیز دے دی، اٹانومس دے دی گئی، صرف جو گورنر تھا وہ گورا تھا، باقی سارے انڈین۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ان کو پاورز دے دی گئی، تو وہ تقریباً اٹانومی دے دی گئی۔ اچھا، اس میں جب دے دی گئی تو اس وقت پتہ چلا کہ جو 4 مسلم اکثریتی صوبے تھے، بنگال، پنجاب، سندھ، NWP جسے آج KP کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے، یہاں پر مسلمانوں کو حکومت بنانے کا موقع ملا۔ تو جنہاں کو جب پتہ چلا کہ یہاں بھی کانگریس ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور بہت سارے اسباب تھے۔ 40 میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح بنگال جاتے ہیں، مولوی فضل اللہ کہتا ہے میں آپ سے الیکشن کا اتحاد نہیں کروں گا۔ پنجاب میں آتے ہیں، یہاں پر میاں فضل حسین صاحب فرماتے ہیں نہیں جناح میں آپ سے اتحاد نہیں کروں گا، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں الیکشن لڑوں گا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں لڑوں گا، کہ مسلم لیگ کے ممبر تھے۔ سندھ میں بھی یہی صورتحال تھی، NWP میں تو بھی نیا صوبہ بنا تھا، وہاں پر بھی زیادہ تر کانگریس کے وہ لوگ اس پہ شامل تھے۔ کیا وجہ تھی کہ بنگالی چیف منسٹر قرارداد پیش کر رہا ہو؟ اچھا، وہ قرارداد جو پیش ہوئی، سندھ بھی آئے، بلوچستان سے قاضی فائز عیسیٰ کے جو والد ہیں قاضی عیسیٰ، وہ جناح کے رائٹ ہینڈ پرسن تھے، اور وہ ان کو وہاں انگلینڈ میں ملے تھے، اور آ کر انہوں نے مسلم لیگ کی وہاں پہ بلوچستان میں بنیاد رکھی تھی۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرارداد میں کہا یہ گیا تھا کہ ہم ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پر صوبائی خود مختاری میکسیمم دی جائے گی۔ اس کا بنگالیوں کو یہ میسج آ رہا تھا کہ ہم تقریباً ایک کنفیڈریشن والی کیفیت میں ہوں گے۔ سندھ میں بھی یہی تھا، پنجاب میں بھی یہی تھا، NWP میں بھی یہی تھا، بلوچستان کی بھی اسمبلی نہیں تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تصور آیا کہ ایک وفاق ہوگا، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا، ایک ملک ہوگا۔ پھر 1946 میں حسین شہید سہروردی نے اپریل میں میٹنگ ہوئی، اس میں قرارداد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان would be one country under one federation۔ اس وقت تک اس کو کوئی بات نہیں کی گئی کہ یہ وہاں ان کے کیا پاورز ہوں گی، یہاں کیا ہوں گی۔ جنہاں نے کیبنٹ مشن پلان مان لیا، اس دوران جو باتیں چلتی رہیں، وزراء جو برٹش وزراء تھے وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ قائد اعظم آپ جو پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس میں جو ہندو اکثریتی صوبوں میں جو مسلمان ہوں گے ان کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ کیسے کی جائے گی، آپ کے پاس جس میں جو اقلیتیں ہوں گی ان کی کیا کی جائے گی۔ لہٰذا آپ بہت ساری جو ہے نا نفرتیں آگے بڑھ گئی ہیں، تو آپ کا جو مشرقی حصہ ہے اس اور مغربی حصے کے درمیان جو ملک آئے گا وہ بھارت ہوگا۔ وہ ہندو ذہنیت اور مائنڈ سیٹ کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر 10 سال کے لیے ایک وفاق کو تسلیم کر لیں، اور اس وفاق میں ہم زون بنا دیتے ہیں ABC، بنگال ایک زون، بنگال اور آسام ایک میں، اور ایک میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP NWP ایک میں، اور ایک ہندو اکثریتی۔ یہ اٹانومس ہوں گے، ان اٹانومس میں صوبے بھی اٹانومس ہوں گے، اور صرف وفاق کے پاس 3 شعبہ جات ہوں گے، 3 منسٹریز ہوں گے۔ تو جناح مان گئے، جس کو کہا جاتا کہ جی یہ سودے بازی کر لی، عائشہ جلال کہتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں، بس خیر ان کی اپنی ریڈنگ ہے، لیکن جناح مان گئے۔ جو مان کر بھی نہیں مانے وہ کانگریس تھی۔ لارڈ ویول کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے 22 مارچ 1947 میں، تو انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کو یونائٹڈ رکھا جائے۔ دیکھا نہیں رکھا جا سکتا،
تو انہوں نے کہا کیبنٹ مشن پلان کے تحت جناح پاکستان نہیں میں دیتا. انہوں نے کہا بھائی آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ کیبنٹ مشن پلان کے تحت آپ کو پاکستان ملے گا، وہ نہیں ملے گا آپ کو. تو پھر انہوں نے جب دباؤ ڈالا تو انہوں نے کہا جی پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا جب پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا جائے گا، ایک دفعہ بنگال تقسیم ہوا 1905 میں اور ایک دفعہ دوسری دفعہ تقسیم ہوا 1947 میں. 1905 میں جب تقسیم ہوا تو بڑا بنگال تھا. جب 1947 میں جو 51% والا تھا وہ بھی تقسیم ہو گیا. اس تقسیم میں جو بڑا علاقہ تھا، جو بڑا شہر تھا، جہاں ساری ڈیولپمنٹ تھی، جیسے آج 2 بڑے پاکستان کے شہر کہہ سکتے ہیں، ویسے تو بہت بڑھ گیا، چھوٹا چھوٹا شہر ترقی کر گیا، کراچی اور لاہور. اور یہ کراچی اور لاہور صرف پنجاب کو دے دیا جائے تو باقی کیا رہے گا، یہ بلوچستان باقی کیا رہے گا. تو یعنی ایسٹ پاکستان کو انہوں نے کہا جی ہم نے تقسیم کرنا ہے، پنجاب کو بھی کرنا ہے. تو اس وقت حسین شہید سہروردی جو کہ چیف منسٹر تھے، مسلم لیگ کے تھے وہ چیف منسٹر، انہوں نے کہا جی نہیں بنگال تقسیم نہ کریں، آپ بنگال کو یونائٹڈ بنگال رہنے دیں. انہوں نے وہاں پر جو ایک ہندو لیڈر تھا وہاں کا کانگریس کا، اسے معاہدہ بھی کر لیا، وہ طے ہو گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن تیار ہو گیا، ٹھیک ہے بنگال کو تقسیم نہیں کرتے. پنجاب میں یہ طے ہوا تھا اگر سکھ مان جائیں تو پنجاب تقسیم نہیں کریں گے، سکھ نہیں مانے پنجاب کو تقسیم کرنا پڑا. اب وہاں پر جو گاندھی جی تھے، اور وہ نہرو گاندھی کے چاہنے والے ہمارے ملک میں بھی بہت ہیں، ان معصوموں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گاندھی نے 1942 میں راج گوپال اچاریہ فارمولہ میں یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو پنجاب اور بنگال تقسیم ہوگا. گاندھی جناح مذاکرات 1944 میں ان کی مین آرگومنٹ یہ تھی کہ تقسیم ہندوستان میں پنجاب اور بنگال تقسیم ہوگا، اور وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے آگے اڑ گیا کہ نہیں بنگال کو اور پنجاب کو تقسیم کرو. حتیٰ کہ انہوں نے 17 مارچ کو ایک اوپن لیٹر لکھا تھا پنجاب کے لیجسلیٹرز کو اور بنگال کے لیجسلیٹرز کو کہ آپ تقسیم پنجاب اور بنگال کرو. اور ہمارے خوش فہم لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ گاندھی تو تقسیم ہندوستان اور تقسیم کے حق میں نہیں تھے. ہوں گے، ان کے پاس علیحدہ ڈاکومنٹ ہوں گے، میں نے جو آفیشیل پڑھے اس کے تحت بتا رہا ہوں.